اباہو یؤذینی، جب یہ میرے بچے روتے ہیں میرے دل بے قرار ہو جاتا ہے، میرا دل جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب یہ روتے ہیں۔ میں نے کہا بچپن میں اگر کسی وجہ سے امام حسن رو پڑے حضور کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے امام حسین رو پڑے سرکار کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں جب کربلا کی دھرتی پر جب گھوڑوں کے نیچے کچلا گیا، جب خیموں کو آگ لگائی گئی، جب علی اکبر کی جوانی لٹی، جب امام قاسم امام حسن مجتبی کی نشانی کو جب ذبح کیا گیا، جب ان خوبصورت جوان سال حضرت عباس کے بازو مبارک کو کاٹا گیا، تو سوچیں پھر میرے آقا کے دل مستر پہ کیا گزری ہوگی، حضور کا دل بھی کتنا بے قرار ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں میرے آقا کے غلاموں کربلا کی دھرتی ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، پانی بند ہونے کے بعد یہاں مجھے ایک دن پانی نہ ملے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں نا شام کو اپنی وائف کو اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں باقی چیزیں بعد میں، پہلے پانی سامنے رکھنا، پانی نہیں ہے تو دسترخوان نامکمل ہے۔ ایک وقت کا پانی نہ ملے تو اتنا بے قرار ہو جاتے ہیں، افطاری کے وقت پانی میسر نہ آئے تو اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یار ذرا تصور کی دنیا سجا کر سوچیں تو صحیح، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک سورج آگ برسا رہا ہے، کربلا کی دھرتی ہے، نیچے ریت کے ذرات بھی جس طرح جلتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ تیز اور گرم ہو چکے ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر امام حسین کے پاؤں مبارک میں پھر بھی لغزش نہیں آتی، پھر بھی وہ اتنا ہی کہتے ہیں، کہا سنو میں جن کا نواسا ہوں نا میں ان کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو امام حسین کو کرسی کی ضرورت ہے تو سنو اللہ کی عزت کی قسم، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا کائنات میں اس سے بڑی کرسی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کرسی ہے ہی نہیں۔ اور میں نے کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا صاحب کا یہ جملہ جب پڑھا نا امام حسن اور امام حسین کی سوانے کے اندر، آپ فرماتے ہیں ایک دن امام حسین آئے اور کہنے لگے نانا جان وہ بچے میرے دوست جو ہیں وہ تو اونٹ پہ سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پہ، میں بھی سوار ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹا ابھی تو اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے۔ نہیں نانا جان میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو پھر آج ہم تمہاری سواری کر رہے ہیں۔ اب حضور نے اپنے یہ حصے ٹانگوں مبارک کی یہ حصے زمین پہ رکھے اور پھر یہ ہاتھ زمین پہ رکھے، اور میرا من چاہتا ہے شاید کہ آپ کو غلط بھی لگے لیکن اگر میں محبوب کی سنت سمجھ کر یہی وہ کر کے دکھا دوں تو میرے خیال میں یہ کرنے کا بھی آپ کو دیکھنے کا اجر مل جائے گا، مجھے دکھانے کا اجر مل جائے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ امام حسین یوں زمین کے اوپر میرے آقا چھکے، یہ حصے لگے زمین پہ، ہاتھ نیچے رکھے، سر انور یوں ہے، پشت مبارک یوں ہے۔ اب امام حسین پاک کو اپنی پشت پہ سوار کیا تو امام حسین کہنے لگے نانا جان وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں لگام بھی ہوتی تھی، مہار بھی ہوتی تھی، رسی بھی ہوتی تھی۔ نانا جان مجھے آپ کی سواری میسر آ گئی، اس سے بڑی کوئی سواری نہیں ہے لیکن پورا معاملہ تو ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے ایک دھاگا اٹھایا اور اپنے ہونٹوں مبارک پہ رکھا، رکھ کر یوں کانوں مبارک سے گزار کر دونوں سرے امام حسین کے ہاتھوں میں دے دیے، پر میں سمجھو یہ تمہاری مہار ہے، میں تمہاری سواری ہوں۔ حضرت داتا پاک فرماتے میرا گریبان نہ پکڑیے گا، یہ داتا پاک جن کے بارے میں اقبال کہتے خاک پنجاب از دمے و زندہ کش، صبح ماں از بہرے و تابندہ کش۔ کہا سنو جس کی وجہ سے پنجاب میں اسلام پھیلا وہ حضرت داتا پاک ہے۔ داتا پاک کشف المحجوب تصوف کی شہرا خاک کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے وہ دونوں سرے امام حسین کے ہاتھوں میں ہیں، وہ پشت مصطفیٰ پہ سوار ہیں۔ اگر وہ دھاگا ادھر سے کھینچتے حضور ادھر کو، حضور ادھر کو مڑ جاتے، وہ دھاگا کھینچتے حضور ادھر کو مڑ جاتے، محبوب انگلی اٹھائیں سورج واپس آ جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہاں جی وہ پتھر جو ہے دریا پانی کے اوپر تیر کر آئیں، سلامی دیں، گواہی پیش کریں۔ لیکن کیا کمال کی بات ہے سارا زمانہ محبوب کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلتا ہے، اور محبوب وہ ہے جو امام حسین کے اشاروں پہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ وہ منظر کیسا نرالا ہوگا، منظر کیسا نرالا ہوگا۔ دھاگا ادھر کو کھینچا حضور ادھر کو چل پڑے، اور چلے بھی کیسے، ادھر کو چل پڑے۔ اور جب امام حسین پاک نے من بھر کے سواری کر لی
تو کہا نانا جان اب تو بس ٹھیک ہو گیا. فرمایا جب میرے دوست مجھ سے پوچھیں گے سواری کے بارے میں تو کیا کہو گے؟ حضور کیا کہوں نانا جان کیا کہو؟ کہہ دینا تمہاری سواریاں بھی اعلیٰ لیکن جس سواری پہ میں سوار ہوا ہوں نا کائنات میں اس سے بڑی سواری آئی، اس سے بڑی سواری نہیں. امام حسین اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اب یزید کی کرسی کی کوئی حاجت کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ امام حسین نے 10 محرم کی رات کو اپنے سارے رفقا کو اکٹھا کیا. فرمایا 7 محرم سے لے کر آج تک پانی بند تھا اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں سارے خیمے والے، لیکن قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے. اب جملہ سنیے گا، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. امام حسین بولے انکم تقتلون غدا، کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے. انکم تقتلون غدا، کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو پھانسی کا، اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ کل تمہیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، تو آپ نے دیکھا کبھی پھانسی جس کو چڑھایا جائے اس مجرم کی آخری رات کیسے گزرتی ہے؟ کبھی آپ جیل کی کوٹڑی میں اندھیرے کے اندر جھانک کر دیکھیں، اس کا ایک ایک لمحہ تڑپتے ہوئے گزرتا ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ صدیوں کے برابر ہوتا ہے. مرنے سے پہلے لگتا ہے جیسے موت واقع ہو گئی. آج ہی موت آنکھیں کھول کے کھڑی ہے. وہ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہوتا ہے. امام حسین اپنے رفقا کو اتنی پیاس کی شدت کے باوجود اکٹھا کر کے فرماتے ہیں وہ میرے رفقا انکم تقتلون غدا، کل تمہیں شہید کر دیا جائے گا. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں زہرا کا بیٹا میں تم سے راضی ہوں، میں مصطفیٰ کا نواسہ تم سے راضی ہوں، علی کا بیٹا تم سے راضی ہے. جاؤ ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لیا، نکل جاؤ چلے جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ. ان کو میرے ساتھ عداوت ہے کہ میرے اوپر پوری کر لیں گے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. آگے سے رفقائے حسین نے جو جواب دیا نا وہ کربلا کی دھرتی کے اوپر ایک ایسا جواب ہے جس سے کلیجے تھرا اٹھتے ہیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک. اس کی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں تعریفیں جو ہمیں موقع دے گا حضور آپ کے ساتھ قتل ہونے. آپ سوچیں جس کو قتل کیا جانا ہو کیا وہ تعریفی کلمات بولتا ہے؟ رفقا کہہ رہے الحمدللہ الذی شرفنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے شرفنا جو ہمیں شرف دینے والا ہے بالقتل معک، ہماری گردنیں کٹیں گی لیکن روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر نہیں، ہاں جی خانہ جنگی کے اندر نہیں، ایک دوسرے کے اوپر زمینوں کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہوئے نہیں. جب بھی تاریخ والے تاریخ اٹھائیں گے تو کہیں گے ان کی گردن کٹی تھی لیکن مولا حسین کی نوکری کے اندر، ان کی گردن کٹی تھی زہرا کے بیٹے کی نوکری کے اندر. شرفنا بالقتل معک، ہم تو آنے والی نسلوں کو اور ان ماؤں کو بتانا چاہتے ہیں اگر بچوں کو بزدل نہیں پیدا کرنا تو پھر ہماری کہانیاں سنانا، اگر بچوں کو جرت والا بنانا ہے تو پھر ہماری داستانیں سنانا. تمہارے بچے کوک سے جب پیدا ہوں گے تو جرت والے ہوں گے، بہادر ہوں گے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا شرفنا بالقتل معک، حسین پاک آپ کو چھوڑ کر ختم ہو جائیں مر جائیں کہاں جائیں؟ قیامت کے دن اگر نانا جان نے حضور نے پوچھ لیا میرا نواسہ تمہارے درمیان موجود تھا، تم نے حفاظت کرنے کی بجائے بھاگ جانا قبول کر لیا، حضور ختم ہو جائیں گے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن نہ کل آپ کا دامن چھوڑا ہے نہ آج چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر اگر تم نہیں چھوڑ رہے تو پھر آؤ تمہیں جنت یہی نہ دکھا دے، تمہیں جنت یہی نہ دکھا دے، جنت یہی نہ دکھا دے. حضور دکھا دے تو فرمایا پھر سنو ہاذا 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 منازلک ہاذا منزلک. فرمایا یہ دیکھو یہ تیری جنت ہے، یہ تیری جنت ہے، یہ تیری جنت ہے. وہ کربلا میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی جنت کو دیکھ رہے ہیں. کہا حضور یہ کیسے ہو گیا؟ یہیں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ لیا. کہا جب نوکر ہمارے بن گئے تو پھر آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری کی لیا کرتا. اب فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اب امام حسین باپ نے اپنے رفقا کو تو چیک کر لیا، اب سید زادیوں کے خیموں کی طرف آئے انہیں صبر کی تلقین کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے. جب قریب آئے تو فرمایا سنو ان السماء یموتون ان اہل السماء یموتون، آسمان والے بھی مر جائیں گے. وان اہل الارض لا یبقون، اور زمین والے بھی مر جائیں گے. وان کل شیء ہلک الا اللہ،
ساری کائنات ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے، لیکن سنو جدی خیر منی، میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ابی خیر منی، میرے بابا مولا علی جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، اخی خیر منی، اور میرے بھائی حسن مجتبی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے، اور سنو و امی خیر منی، اور میری ماں فاطمہ الزہرا جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ لیکن اے بہن سیدہ زینب، کل یوں خیمے آگ لگ جائیں گے، ہمارے جلے کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوں گے، لیکن بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کہیں جزا فضا نہ کرنا، کہیں سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کے اوپر داغ کا باعث نہ بننا، صبر کرنا، امتحان کرنا، کیونکہ تم نے ہی اس قافلہ ناخدا کا رہنما بن کر اس خاندان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ فرماتے ہیں اب آخری رات ہے۔